شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں قدوس السلام مومن ہوں. پھر تیسرا جھٹکا دے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بھی نہیں جواب دینے والا. تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی. میرے بھائیو یہ دن آنے والا ہے. اس کو 30ویں پارے نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے ہیبت ناک انداز میں بیان کیا ہے. جتنا دوزخ اس میں بیان ہوئی ہے پورے قرآن میں ایسی نہیں بیان ہوئی. جیسی جنت 30ویں پارے میں بیان ہوئی ایسی جنت قرآن میں بیان نہیں ہوئی. جیسی توحید بیان ہوئی ایسی توحید بیان نہیں ہوئی. جیسی رسالت بیان ہوئی ایسی رسالت بیان نہیں ہوئی. دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے قرآن کی، وہ ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ عذاب چکھو یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا. یہ سب سے خوفناک آیت ہے دوزخ والوں کے لیے. اور یہ 30ویں پارے کی پہلی صورت میں ہے عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. ابھی نومبر کا مہینہ آدھا گزر چکا، لیکن اب مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، آپ بھی گھٹن محسوس کر رہے ہیں. تو وہ آگ کیا ہوگی بھائیو جس سے نکال کر اگر کسی آدمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو ایک پہلو پر 300 سال سوتا رہے گا. دوزخ کی آگ سے دنیا کی آگ میں ڈال دو، ایک پہلو پہ 3 صدی سوتا رہے گا، اس کو ہوش نہیں آئے گا. انہا لظا، بھڑکتی ہوئی، نزاعۃ للشوا، کھال کھینچتی ہوئی. اور وہ ایسی بلا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. آج اللہ جیسا عذاب کوئی نہ دیکھے. شلواریں آگ کی، کرتے آگ کے، ٹوپیاں آگ کی، دوپٹے آگ کے، جن کے پورے جسم پر آگ کا لباس ڈال دیا جائے. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ. پھر یہ بھی وہ صورت آخر میں آ رہی ہمزہ، اس میں إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ. یہ تعبیر بھی بڑی خوفناک ہے. مؤصدہ کو میں سمجھا پریشر کوکر سے، اس آیت کو میں تفسیر سے اتنا نہیں سمجھا. ایک دن پریشر کوکر کو دیکھ کے خیال ہے او یہ ہے مؤصدہ. مؤصدہ موٹی آگ کی تہ نیچے، اتنی اوپر اتنی دائیں بائیں، اور اس کا ڈھکن اتار کر اس کے اندر مرد و عورتوں کو پھینک دیا جائے گا، اوپر سے بند کر دیا جائے گا. اس کے اندر وہ پگھل جائیں گے، پھر جڑ جائیں گے، پھر پگھل جائیں گے، پھر بن جائیں گے. ان کی چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہ ہوگا. وہ کہیں گے اے موت تو کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک نہیں کروڑوں دفعہ موت پکارو پھر بھی موت نہیں آئے گی. بڑا خوفناک انداز ہے. پھر جیسے اللہ نے جنت کو بیان کیا ہے تو ایسی جنت بھی کہیں نہیں بیان، اگرچہ جنت براہ راست ایسے نہیں بیان ہو رہے، لیکن اس میں ایک آیت آئی ہے، پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، سارے قرآن میں لگا تھا جنت کی دوڑ لگاؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، یا مغفرۃ من ربکم، من کے لفظ کے ساتھ اللہ نے فصل کیا ہے، اپنے رب کی بخشش، پھر کہا اور جنت. جنت کیا ہے پھر اس کو بیان کیا ہے، نہر، دودھ، شہد، یہ وہ. لیکن یہ جو اللہ بیان کر رہا ہے سبحان اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. الی ربک سارے قرآن میں اور کہیں نہیں آیا. ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی گود میں آجا. جو جنت کا سب سے عالی مقام ہے وہ ہے اللہ. اللہ کا دیدار ایک ایسی لذت ہے، جب اللہ تعالیٰ نقاب کشائی فرمائیں گے تو جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا. جنت تو پھر دوسری چیز ہے، جنت بھی بھول جائے گا اپنا آپ بھی، بس ایسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، ان کو پتہ نہیں چلا. تو یوسف تو مخلوق ہیں، یوسف کو بنانے والا کیسا حسین ہوگا. اور اللہ نے ہمارے نبی کو جو حسن دیا تھا وہ یوسف علیہ السلام سے بھی اوپر درجے کا تھا کہ ہمارے نبی وسیم و قسیم تھے. وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن پہلے سے زیادہ ہو جائے، اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے. تو ہمارے نبی کے بارے میں تھا وسیم قسیم لم تعبه ثجلا لم تزری به ثقلا، نہ ایسے موٹے تھے کہ برے نظر آئیں، نہ ایسے کمزور تھے کہ بے روب نظر آئیں. اور ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ تھا. مشرب اللون، یہ گال گلابی تھے.
اقن العرنین، ناک یہاں سے کچھ بلند تھا، آگے سے باریک تھا، مفلج الاسنان، دانت میں 4 دانتوں میں خلا تھا، براق الثنایا، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے باہر نظر آتا تھا، ولیع الفم، ہونٹ ایسے تھے جیسے کسی نے گھڑ کے تراش کے بنائے ہوئے ہوں، اور ادعج العینین، آنکھ ایسی تھی کہ ہرن سے تشبیہ دینا حضور کی توہین ہے، آنکھ ایسی تھی کہ ہرن کو تشبیہ دی جا سکتی حضور کی آنکھوں سے، اللہ کے نبی کو کسی سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ حضور کی آنکھیں ایسی تھی جیسے ہرن کی، تو ہم اپنے نبی کی توہین کر دی۔ ادعج العینین، خوبصورت موٹی آنکھ، پتلی، انتہائی سیاہ اشکل، پھر لمبی، موٹی بھی لمبی بھی، پھر لمبائی کے ساتھ سفیدی میں سرخ ڈورے، پھر احور سفیدی انتہائی سفید، پھر اکحل، پھر سرمنی، پھر انجل روشن چمکدار چمکتی ہوئی آنکھ، پھر اہدبل فی اشفارہ وطف، یہ آپ کی پلکیں بڑی لمبی تھی، جو مصنوعی پلکیں لگائی جاتی آپ کی پلکیں خود ہی لمبی تھی، اور ازج الحواجب، ان بھموں کو گول بنایا جاتا ہے، گول بال اکھاڑ کے اور پینسلیں لگا کے، ہمارے نبی کی بھویں خود بخود گول تھیں، لمبی تھیں، کمان کی طرح، قوس کی طرح مڑی ہوئی تھیں، من غیر قرن، جہاں بھویں آ کے ملتی ہیں وہاں بال کوئی نہیں تھے، بلکہ وہاں ایک رگ، جب آپ غصے میں ہوتے تو وہ رگ ابھر آتی تھی، وہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھا۔ تو آپ کو اللہ نے ایسا حسن بخشا تھا کہ جو دیکھنے سے کم نہیں ہوتا تھا، بڑھتا جاتا تھا، بڑھتا، وسیع، جب دیکھا پہلے سے زیادہ۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا اور حضور مسجد کے صحن میں تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ تو یہ تو حبیب اللہ ہے، تو اللہ کیسا ہوگا؟ اگر حبیب اللہ کا حسن ہے تو اللہ کا حسن کیسا ہوگا؟ اسے ہم عائشہ فرمایا کرتی تھی، حضرت عائشہ، کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ تو جب سب سے بڑی چیز اللہ ہے، تو اس صورت میں اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے پاک روح، اے نیک روح، لوٹ آ، کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کی گود میں آ جا۔ کیسے آ جا؟ راضیہ، تو اللہ پہ راضی، مرضیہ، اللہ تجھ پہ راضی۔ یہ جملہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ یہ آیت میرے سامنے یوں ایک تصور پیش کرتی ہے، جیسے ایک ماں باہیں پھیلائے ہوئے اپنے معصوم بچے کو پیار سے جب پکارتی ہے، آجا میرا لال، آجا میرا جگر، آجا میرا بچہ، آجا میری بیٹی، آجا میری گڑیا، تو وہ بچہ معصوم قدم اٹھاتا ہوا ماں کی طرف جو لپکتا ہے، اور ماں اس سے پہلے اس کی طرف لپکتی ہے۔ یہ جو منظر کبھی ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، وہ منظر اس آیت میں زندہ ہے۔ جیسے اللہ کی رحمت کی بائیں کھلی ہوئی ہیں، آجا آجا، ارجعی، ارجعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنا نہیں ہوتا، لوٹ کے آ۔ اور لوٹ کے آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آدمی کسی جگہ سے جاتا ہے، تو جب اس واپس آتا ہے اپنی جگہ پر تو کہتا ہے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ لوٹ آنے میں مطلب یہ چھپا ہوا ہے کہ جہاں گئے ہو وہ تمہاری جگہ نہیں، ادھر آؤ جو تمہاری جگہ۔ فیصلہ آباد سے لاہور گئے، وہ آ گئے، یہ تو محاورہ ہے نا، ورنہ یہاں یہ پوچھنا چاہیے وہ لوٹ آئے، لاہور گئے تھے لوٹ آئے، ہاں جی لوٹ آئے۔ تو ارجعی کا مطلب یہ ہے، اللہ کہہ رہا میرا بندہ، میری بندی، مجھ سے جدا ہو کے تو گیا تھا فیصلہ آباد چند دن گزارنے، اب لوٹ آؤ، ارجعی، لوٹ آؤ، گھر آؤ، آ جاؤ، الی ربک۔ 11 سال کی عمر تھی نا تو مجھے لاہور بھیج دیا پڑھنے کے لیے، تو دل تو لگتا نہیں تھا، تو چھٹیوں کا انتظار رہتا، کب چھٹی ہوگی کب چھٹی ہوگی۔ اس دن ساری رات خوشی سے نیند نہیں آتی تھی، صبح گھر جانا۔ پہلی گاڑی ہمارے یہاں سے چلتی تھی لاہور سے ادھر ملتان کی طرف، غزالہ ایکسپریس، تو اسی کے خواب دیکھ کے سونے کی کوشش کرتے، نیند بھی اڑ جاتی، صبح گھر جا رہا ہے، صبح گھر جا رہا ہے، صبح گھر جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی منظر پیش کرا، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، مجھ سے جدا ہو کر گئے تھے، بس بہت ہو گیا، اب آ جاؤ۔